دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس دن مدینہ منورہ کے اندر کیا عالم تھا۔ آپ خود سوچئے کہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اپنے اوش حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور آپ نے واعظ کیا، آپ نے نصیحت کیا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جن آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ جائے محمد اس دنیا سے جا چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنی، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو موت کی خبر دی تھی، ان کو موت سے آگاہ فرمایا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خطبے سے آپ نے اپنی اصلاح فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کیف طابت انفسکم، حضرت فاطمہ نے حضرت بلال حضرت انس سے کیا فرمایا کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا، کیف طابت انفسکم، کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال کر آ جاؤ، کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو پورے مدینہ کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی، اور ایک دن ایسا بھی ہم نے زندگی کے اندر دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پورے مدینہ منورہ تاریکیوں سے بھر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا تو صحابہ کرام روئے ہیں، رونے کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بیان کرے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہنے لگے جی ہاں میں یہاں موجود تھا، پیغمبر یہاں تھے اور انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ کہا میں آپ کو وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے پیغمبر سے سنی ہے۔ کہنے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر نے مجھے حدیث سنائی تھی۔ تو یہ کہہ کر ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو یہی کہنے لگے احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میرے پیغمبر سے سنی ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر سفیان الاصبحی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہی کہا احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے پیغمبر سے خود سنی ہے، تو آپ گرنے لگے تو میں نے آپ کو سنبھال لیا۔ برکیف جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے حدیث سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اس مقام جہاں پر پیغمبر کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس مقام کو دیکھ کر ان کو رونا آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جب ذکر آتا تو صحابہ کرام کو رونا آتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، جب جمعرات کا دن آتا تو اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ آج کون سے دن ہے، شاگرد کہتے تھے آج یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے، تو آپ کہتے کہ تم کیا جانو جمعرات کا دن کیا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا جمعرات کا دن وہ دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری جو ہے نماز مغرب با جماعت ہمیں پڑھائی ہے، اور آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی ہے، اور آخری آیات آپ کی زبان مبارک سے جو جماعت کی صورت میں ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد ہم نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ان کی امامت کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رویا کرتے تھے، تو ہمیں رونے کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ تاریکیوں سے بھر گیا تھا، یہ مدینہ منورہ کا ایک منظر تھا۔